اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طلبہ عزیز، آج سورۃ المؤمنون کی آیات ہمارے سامنے ہیں. جہاں تک سورۃ المؤمنون کا تعلق ہے، المؤمنون اس سورت کے بالکل ابتدا میں آیا ہے، قد افلح المؤمنون، تو ایمان والوں کی اس میں صفات بیان کی گئی ہیں، تو اس لیے اس المؤمنون کے لفظ کو ہی اس سورت کا نام دیا گیا ہے. اور ایمان والوں کی صفات کے حوالے سے اس میں جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، المؤمنون پر ان صفات کا اطلاق ہوتا ہے. اس اعتبار سے گویا کہ یہ ایک عنوان ہے اس پوری سورت کا، جس کے ذریعے ایمان والوں کو ایک امتیاز عطا کیا گیا ہے، ان کی بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں، اسی لیے المؤمنون ہی نام رکھا گیا اس کا. جہاں تک اس سورت کے زمانہ نزول کا تعلق ہے تو مکی سورت ہے یہ، اور مکہ مکرمہ کے بھی جو الگ الگ ادوار ہیں ہمارے سامنے، پہلا دور، درمیانی دور، اس کے بعد آخری دور، تو یہ دور متوسط درمیانی دور کی صورت ہے. چونکہ اس میں آیت نمبر 75 اور 76 میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود کہی ہے ایمان والوں کے مقابلے میں جو اہل کفر تھے، جنہوں نے بڑی تکذیب والا رویہ اختیار کیا، ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، تکلیف میں مبتلا کیا. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، یہ رب کے سامنے پھر بھی نہ جھکے اور نہ ہی انہوں نے تضرع اختیار کیا. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ ہم نے ان کے سامنے سخت عذاب کا ایک دروازہ ہی کھول دیا تو یہ بالکل نا امید ہو کر رہ گئے. تو اس میں قریش پر جو قحط سالی کے ذریعے آنے والا عذاب تھا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دور متوسط کی آیات ہیں، صورت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لا چکے تھے، کیونکہ بہت سے راویوں نے، خاص طور پر حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری، تو انہوں نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے یہ صورت نازل ہوئی، اور انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتے ہوئے دیکھا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ جب آپ فارغ ہو گئے وحی کے نزول سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب متوجہ ہوئے صحابہ کرام کی جانب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اترے گا، جو ان پر عمل پیرا ہوگا، تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی تھیں. تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دور متوسط کی صورت ہے اور مکی دور ہے. اس کے بعد جہاں تک اس کے موضوع اور مضمون کا تعلق ہے،
اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں تو اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے. تو بنیادی جو بھی مسلمان کے اندر خاص جو پہچان ہونی چاہیے، جو امتیازی شان ہونی چاہیے، ان کو قرآن پاک کی اس ابتدائی صورت میں ذکر کیا گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے اور بھی یہ روایت بہت سی جگہ پر موجود ہے کہ جو شخص ان 10 آیات پر عمل پیرا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس اعتبار سے نماز کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے انسان کی عفت اور پاک دامنی کا تذکرہ ہے، ہر لغو بات سے دور رہنے کا تذکرہ ہے، اور نماز کا بطور خاص عہد و پیمان اور امانتوں کی رعایت اور پاس و لحاظ رکھنے کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے جو شخص بھی ان چیزوں پر عمل پیرا ہوگا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں توحید کے حوالے سے کائنات کی تخلیق اور اس کے بعد آسمان و زمین کا حوالہ دیتے ہوئے دوسرے جو کائنات کی مختلف چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے تاکہ انسان متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، اور توحید کے حوالے سے اس کے سامنے دلائل آ جائیں اور آخرت کے حوالے سے دلائل آ جائیں، اور پیغمبر جن چیزوں کی دعوت دے رہا ہے ان کو انسان برحق سمجھنا شروع کر دے. تو ان تمام مضامین کو اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. اب اس کی جو پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، لفظ قد کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے جو تحقیق کے لیے آتا ہے، یقینی چیز کے لیے آتا ہے. اور افلح یفلح افلاحا کہتے ہیں کامیاب ہونا، افلح یفلح افلاحا کامیاب ہونا. اس میں آپ الفاظ دیکھ لیجئے، افلح یفلح افلاحا کامیاب ہونا، فلاح پانا. اسی طرح سے خشیع یخشع خشوعا ڈرنا، خوف کرنا. اس کے بعد لغو کا لفظ اس میں آیا ہے، لغا یلغو لغون، فضول کام کرنا، لغو کام کرنا، ہر وہ کام کرنا جو بے سود ہو، بے فائدہ ہو. اور اعرض یعرض اعراضا، اعراض کرنا، کسی چیز سے روگردانی اختیار کرنا، دور ہٹ جانا. اور معرض اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اعراض کرنے والا. اور فرجن کی جمع فروج، شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حافظ، حافظ یحفظ، حافظن اسی سے بنا ہے، حفاظت کرنے والا. اور زوجن کی جمع ازواج، جوڑے کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ملک یملک ملکن، مالک ہونا. اور ملک الیمین یہ خاص اصطلاح ہے، غلام کے لیے، باندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور لام یلوم لومن، اور ملامتن ملامت کرنا، ڈانٹنا. ملوم کہیں گے قابل ملامت، جس کی ملامت کی گئی ہو، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. ابتغا یبتغی ابتغاء، چاہنا، تلاش کرنا. اور عدا یعدو عدون، تجاوز کرنا، دوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رعا یرعا رعایتن، رعایت کرنا. حافظ یحافظ محافظتن، حفاظت کرنا. اور ورث یرث وراثتن، وارث ہونا. الفردوس یہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. اور خلد یخلد خلودن، ہمیشہ رہنا. تو قد افلح المؤمنون، قد یقینی طور پر، افلح کامیاب ہو گئے، المؤمنون ایمان والے، ایمان لانے والے. تو قد افلح، افلح یفلح افلاحا. اور اس کے بعد المؤمنون، مؤمنون اسی کی جمع ہے مؤمنون، یقینی طور پر فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے. فلاح کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے خسران کے مقابلے میں. خسران گھاٹے کو کہتے ہیں، نامرادی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بالمقابل افلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے. اب لفظ ایمان بذات خود ایک بنیادی صفت یہاں بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے عقیدہ ضروری ہے. جو ایمان رکھے گا اس کے بعد پھر اس کی عملی زندگی شروع ہوگی. تو ایمان
یہ بنیادی طور پر اللہ کو ماننے، رسولوں کو ماننے، فرشتوں کو ماننے، کتابوں کو ماننے، یوم آخرت کو ماننے اور تقدیر پر ایمان لانے کا نام ہے۔ بنیادی عقائد جو ہیں، اور اس کے پھر کچھ مقتضیات ہیں، کچھ بنیادی تقاضے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے بنیادی تقاضے کیا کیا ہیں؟ اس کی ربوبیت کو مانا جائے، اس کی الوہیت کو مانا جائے، اس کے اسماء اور صفات کو مانا جائے، اور کسی کو ان چیزوں میں شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر الوہیت کے حوالے سے کچھ تقاضے ہیں۔ تو ایمان یہ ایک انتہائی جامع ترین لفظ ہے جس میں عقائد کی جملہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ تو جس کا عقیدہ درست ہوگا اللہ کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں، اور بعث بعد الموت کا عقیدہ، جن عقائد کو قرآن پاک نے ذکر کیا گیا ہے، جو بنیاد ہیں اور ارکان اسلام، ارکان ایمان جو 6 ہیں، ان کو بنیادی طور پر ماننا ضروری ہے، تو وہی ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پائے۔ اس کے بعد جس کا حقیقی ایمان ہوگا، جو حقیقی طور پر ایمان لائے گا، تو اس کے پھر بنیادی تقاضے بھی وہ پورا کرے گا۔ اس کے بنیادی تقاضوں کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو ایمان لائے گا، ایمان کا سب سے پہلا تقاضا جس کو اسلام میں دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، بنیادی جو ستون اسلام کے ہیں، تو ایمان عقائد کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے تقاضے وہ اسلام کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، عملی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایمان کا پہلا تقاضا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو ایمان والا ہوگا وہ منافقانہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نماز سے جی چرانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اس کی نماز کے اندر خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، ڈر کی کیفیت ہوگی، اللہ کے سامنے استحضار کی کیفیت ہوگی۔ اور خشوع کا لفظ یہ کسی کے سامنے جھک جانا اور کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اور اس کیفیت کا تعلق اصلاً دل سے ہے۔ تو انسان کا دل بھی وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اور جسم وہ بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، تو دل کے خشوع کے نتیجے میں جسم کا خشوع پیدا ہوتا ہے۔ تو خشوع کا اصل تعلق وہ دل سے ہے، لیکن اس کا پھر اظہار انسان کے جسم سے بھی ہوتا ہے۔ تو وہ ایمان والے فلاح پائے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو انسان جب نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو انسان فوراً نماز پڑھے، نماز کے لیے تیار ہو جائے، یہ بھی خشوعی کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد جو نماز کے پھر بنیادی تقاضے ہیں وہ انسان اختیار کرتا رہے، یقینی طور پر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فلاح کا، کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری صفت یہ بیان کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو لغو سے، لغو ہر فضول بات، ہر لا یعنی بات، ہر غیر مفید چیز، وہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے لغو ہے، جس کا کوئی بھی دنیاوی اور اخروی فائدہ نہ ہو، وہ لغو ہے۔ اور معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں، دور رہنے والے ہیں۔ تو ہر لغو بات سے وہ اعراض کرنے والے ہیں، دور رہنے والے ہیں۔ تو لغو کام سے دور رہنا یہ ایمان والے کی ایک بنیادی صفت ہے، اور انسان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہر فضول کام میں لگا رہے، اس میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کرتا رہے۔ یہ کسی بھی ایمان والے کے پاس یہ وقت ہو نہیں سکتا ہے۔ تو جن کاموں کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو اسلامی نقطۂ نگاہ سے، وہ سب لغویات ہیں، اس میں انسان اپنے قیمتی اوقات کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو صفت بیان کی جا رہی ہے، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو فاعلون کرنے والے ہیں۔ اس سے ایک اہم چیز کی جانب اشارہ ہے۔ ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، قرآن پاک میں اس کو دوسرے لفظ سے ادا کیا گیا ہے، اس کو تعبیر کیا گیا ہے، یؤتون الزکاۃ،
جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں فاعلون کا لفظ استعمال کر کے ایک دوسری چیز کی جانب بھی اشارہ کیا گیا، اسی لیے مفسرین نے جہاں اس میں زکوٰۃ کا مفہوم جو مالی زکوٰۃ ہے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے کہیں وسیع مفہوم زکوٰۃ اصل میں تزکیہ کو کہتے ہیں، صفائی کو کہتے ہیں، کسی چیز کو پاک کرنا، صاف کرنا۔ تو جیسے انسان کے مال کو صفائی اور ستھرائی کی ضرورت ہوتی ہے، پاکی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے نفس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی صفائی کی جائے، اس کی پاکی کا طریقہ اختیار کیا جائے، اخلاق کو اس کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پوری زندگی کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تزکیہ کا لفظ یہ اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے جیسے ایک کھیت کے اندر انسان جب کچھ بیج بونا چاہتا ہے تو پہلے اس سے تمام غلط چیزوں کو دور کرتا ہے، زمین کو زرخیز بناتا ہے، پتھروں کو، کانٹوں کو، ہر غلط چیز کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کو اپنی زندگی کو درست کرنا ہے تو ہر غلط چیز کو، ہر شر کو، ہر برائی کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اس کے بعد ہی انسان کی زندگی میں نیکیوں کی نشو نما ہو سکتی ہے۔ تو پوری زندگی میں زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مال میں بھی ضرورت ہے، تو مالی زکوٰۃ بھی اور جسمانی زکوٰۃ بھی، ہر طریقے سے انسان کو زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، پاکی کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہر طرف سے شیطان لگا ہوا ہے۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل پیرا رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے مفہوم کو یہاں وسیع طور پر سمجھ لینا چاہیے، جس سے تزکیہ مراد ہے، اور تزکیہ کا فعل وہ کرتے رہتے ہیں، تو مالی زکوٰۃ بھی اس میں مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفس کا تزکیہ، اخلاق کا تزکیہ، پوری زندگی کا تزکیہ اس میں مراد ہو سکتا ہے، اور مفسرین نے یہ تمام مفاہیم بیان کیے ہیں۔ تو انسان پوری زندگی میں تزکیہ والے پہلو پر عمل پیرا رہے، تو یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور خاص طور پر موجودہ دنیا میں اگر انسان اس چیز پر غور کرتا رہے، اگر انسان اپنے آپ کو حرام سے، ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر فحش چیز سے بچاتا رہے، تو اس سے بڑا عبادت گزار، اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد جو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو تزکیہ کرے گا اپنے اخلاق کا، اپنی زندگی کا، وہ سب سے زیادہ عفیف ہوگا، پاک دامن ہوگا، اس کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون، فرجن کی جمع فروج شرمگاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ والذین هم لفروجہم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے، تو اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دینا اور جہاں جی چاہے استعمال کرنا، یہ ایمان کے بالکل منافی ہے۔ تو اس لیے عفت کی، شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ بھی ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں فروج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حفاظت سے اب یہاں کیا کیا مراد ہو سکتا ہے؟ انسان اس کو پردہ کرتا رہے، چھپاتا رہے، پردہ پوشی کرنا، اور خاص طور پر عریانی سے انسان پرہیز کرے۔ مرد بھی اور عورتیں بھی جو ستر کی جگہیں ہیں ان کو انسان ستر پوشی کرتا رہے، چھپاتا رہے، دوسروں کے سامنے ستر نہ کھولنا، یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عفت کا، عصمت کا، پاک دامنی کا خیال کرنا، یہ بھی حفاظت ہی کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان ہر اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ وہ غلط کام میں ملوث نہ ہو، تو یہ ہر اعتبار سے حفاظت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ جو بدکاری تک پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یعنی بد نگاہی سے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اسی طرح سے کانوں کی حفاظت کرنا، اسی طرح جذبات کی حفاظت کرنا، خیالات کی حفاظت کرنا، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جس کی وجہ سے انسان غلط کام میں ملوث ہو سکتا ہے، وہ اس میں داخل ہے۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں
بیویوں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے، نکاح کا طریقہ، جو جائز طریقہ ہے. تو نکاح کے نتیجے میں انسان اپنی جو ازواج ہیں، زوج کی جمع ازواج، یہ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا یہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے درست ہے، شرعی طور پر جائز ہے. تو یہاں ان دو چیزوں کو یہاں ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، مستثنی کیا جا رہا ہے کہ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. او ما ملکت ایمانہم، لفظی ترجمہ اس کا ہوگا جن کے ایمان یعنی ہاتھ ان کے مالک ہیں. یمین، ملک یمین، یہ استعمال کیا جاتا ہے اسلام میں، قرآن اور حدیث میں غلاموں کے لیے، باندیوں کے لیے. انسان کی ملکیت میں پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، باندیاں ہوا کرتی تھی. تو باندی کے ساتھ انسان ویسے ہی تعلق قائم کر سکتا ہے جیسے بیوی کے ساتھ انسان تعلق قائم کر سکتا ہے. تو دو چیزیں اسلام میں ان کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے، مستثنی کیا گیا ہے. تو علی ازواجہم، سوائے ان کی بیویوں کے. او ما ملکت ایمانہم، یا جن عورتوں کی ملک یمین ان کو حاصل ہے، یا جن عورتوں کے وہ مالک ہیں، یعنی باندیاں مراد ہیں، یہاں پر لونڈیاں مراد ہیں. اور باندی اور لونڈی کا کنسپٹ یہ ہے اسلام میں کہ صحیح اسلامی جہاد کے نتیجے میں جو وہاں عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو ان کے ساتھ صحیح طریقے سے تعلق قائم کرنا یہ جائز ہے، درست ہے. ان کو ملک یمین کہا جاتا ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، لَامَ يَلُومُ لَوْمًا، ملامت کرنا. تو ایسی عورتوں کے بارے میں اگر انسان تعلق قائم کرتا ہے تو ان پر وہ قابل ملامت نہیں ہیں. تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو ایمان والوں پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. او ما ملکت ایمانہم، اور ان عورتوں کے جن کی ان کی ملک یمین میں ہوں یا ان کی ملکیت میں ہوں. فإنہم غیر ملومین، ان کے بارے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں. ایسی عورتوں کے بارے میں تعلقات قائم کرنے میں ان پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، ابتغا یبتغی ابتغاء، چاہنا، تلاش کرنا. ان دو چیزوں کے علاوہ جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے. تو فمن ابتغا، جو تلاش کرے گا، جو چاہے گا، وراء ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ. فاولئک هم العادون، عدا یعدو عدون، زیادتی کرنا، حدود سے تجاوز کرنا. تو یہی لوگ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. یہاں قرآن پاک نے بالکل واضح کر دیا کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے صرف یہی دو طریقے جائز ہیں. اس کے علاوہ انسان اور کوئی طریقہ استعمال کرے، اور کوئی اختیار کرے تو یہ بالکل ناجائز ہے، نادرست ہے، حرام ہو جائے گا. تو ازواج اور ملک یمین کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا یہ دو جائز صورتیں ہیں. اور خواہش نفس کی تکمیل کی اس کے علاوہ جو بھی صورتیں اختیار کی جائیں گی وہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ناجائز اور حرام ہوں گی، چاہے وہ جو بھی صورت اختیار کی جائے. فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ اور کوئی صورت اختیار کرے گا، جو اور کوئی چیز تلاش کرے گا. فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ ایمان والے وہ ہیں جو لاماناتہم، اپنی امانتوں میں، وعہدہم، اور اپنوں عہد و پیمان میں، راعون، رعایت کرتے ہیں، پاس و لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں. تو ایمان والے اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا بھی خاص طور پر پاس رکھتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں. یہاں بھی لفظ امانت عام طور پر جب ہم بولتے ہیں تو امانت کا لفظ صرف ہم اس چیز کے لیے بولتے ہیں جو کسی نے کسی
کے پاس رکھی ہو. لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے امانت بہت وسیع لفظ ہے، جامع لفظ ہے. ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام امانتوں کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس رکھی ہیں. معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک انسان دوسرے کے پاس رکھتا ہے، افراد نے کسی کے سپرد کوئی چیز کی ہے، وہ تمام چیزیں امانتیں ہیں. مثلا ہمارے پاس جو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، آنکھ کی شکل میں، کان کی شکل میں، صلاحیتوں کی شکل میں، یہ سب امانتیں ہیں. زندگی ایک امانت ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں. اللہ نے جو منصب ہم کو عطا کیے ہیں، جو دائرہ کار اختیار دیا ہے، وہ سب ہمارے پاس امانت ہے. تو زندگی میں جو بھی کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے وہ ہمارے پاس بطور امانت ہے. اسی طرح سے انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کرے، مثلا اس کی قرابت داری، یہ امانت ہے. ماں باپ کا تعلق، ان کا رشتہ، یہ ایک امانت ہے. اسی طرح سے انسان ایک دوسرے کے پاس کوئی چیز رکھے، یہ تمام کی تمام چیزیں امانتیں ہیں. یہاں تک کہ اسلام میں اس چیز کو بھی امانت کہا گیا ہے کہ المجالس امانہ. مجلس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی خاص میٹنگ ہے، وہاں پر کوئی بات ہوئی، تو مجلس میں کی ہوئی باتیں یہ بھی انسان کے پاس امانت ہیں. ان کی حفاظت کرنا، ان کی رعایت کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور دوسرا شخص جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ شخص یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کسی اور کو پتہ نہ چلے، حالانکہ اس نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ اب یہ راز ہے، کسی کو بتانا نہیں، صرف وہ ادھر ادھر دیکھ کر پھر بات کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی امانت ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی امانتیں ہیں ان کی رعایت کرنا، ان کا پاس و لحاظ کرنا، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. اسی طرح سے عہد کا لفظ یہاں پر آیا ہے. عہد میں جو بھی معاہدے ہیں، جو بھی ایگریمنٹس ہیں، چاہے وہ انسان نے اللہ سے کیے ہوں یا انسان نے آپس میں کیے ہوں، قوم ایک قوم سے کرتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے کرتا ہے، جس طرح کے بھی ایگریمنٹس ہیں، عہود ہیں، معاہدے ہیں، وہ سب کے سب عہد میں داخل ہیں. تو ایمان کا تقاضا ہے والذین هم لاماناتهم، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، پاس و لحاظ کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دیکھیے نماز کا پھر سے تذکرہ کیا گیا. پہلے تھا وہاں پر خاشعون کے لفظ کے ذریعے اس کا تذکرہ، لیکن اب پھر نماز کی اہمیت کے پیش نظر اس کا تذکرہ پھر کیا جا رہا ہے. والذین هم علی صلواتهم، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، محافظت کرتے رہتے ہیں. یہاں پر اب نماز کی محافظت کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا. وہاں تو اس کی اندرونی کیفیت، قلبی کیفیت کو بیان کیا گیا تھا، یہاں اس کی ظاہری کیفیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز کی پابندی کی جائے، آداب نماز کی پابندی کی جائے، نماز کے جو ارکان ہیں، شرائط ہیں، اس کی جملہ چیزوں کی اس کا خیال کیا جائے. یعنی نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری انسان نگہداشت کرے. انسان کے جسم پر جو پردہ ہے اس کا خیال کرے، کپڑوں کا خیال کرے، ان کی پاکی کا خیال کرے، وضو ٹھیک طریقے سے کرے، اور کبھی انسان بغیر وضو کے نماز نہ پڑھے، وقت ٹال کر نہ پڑھے. یہ سب چیزیں محافظت میں داخل ہیں. تو جو ایمان والا، جو مسلمان اس طریقے سے نماز ادا کرے گا کہ نماز کے باہر کی چیزوں کا بھی خیال کرے گا، نماز کے اندر کی چیزوں کا بھی خیال کرے گا، وہی اصلاً ایمان والا ہے. تو والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے رہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے شروع میں نماز کا تذکرہ، اخیر میں نماز کا تذکرہ، یعنی انسان کی جملہ زندگی میں نماز کا عمل دخل ہو، نماز کے اثرات ہوں. نماز یہ انسان کی پوری زندگی پر اثرات دکھاتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے اولئک هم الوارثون. ورثہ و وارث ہونا، انسان وارث ہوتا ہے اس چیز کا
جو اس کے باپ دادا کے پاس ہو، اس کے رشتہ داروں کے پاس ہو، اور وراثت ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور ملتی ہے۔ تو جنت کے بارے میں اکثر و بیشتر قرآن پاک میں وراثت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، چونکہ وہ اصلاً انسان کے لیے بنائی گئی ہے جنت، تو جب انسان کو وہ ملے گی تو اس کے لیے لفظ وراثت کا استعمال کیا گیا۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں، جو جنت کے وارث ہوں گے۔ وارثون کا لفظ اب یہاں اس کی وضاحت بھی کی جا رہی ہے، الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے، جو میراث میں پائیں گے الفردوس، فردوس کو۔ فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں الفردوس کا لفظ استعمال کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ لوگ جنت طلب کرو تو فردوس مانگا کرو، جنت کا اعلیٰ ترین مقام وہ رب سے مانگا کرو۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہاں وارث کے لفظ کے ذریعے ایک اہم ترین اشارہ ہے کہ انسان ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن جیسے مال کا وارث ہوتا ہے تو اسی طرح جنت کا بھی وارث ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی کرائیٹیریا یہی ہے کہ جو اوصاف یہاں ذکر کیے گئے، اس لیے ان اوصاف کو انسان اختیار کرے، اور قد افلح کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یقینیت کو، اس کے یقینی ہونے کو واضح کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایمان والے کے لیے بنیادی کرائیٹیریا رکھا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے اپنی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ان 10 آیات پر عمل پیرا ہوگا یقینی طور پر وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔